بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناول روزی راسکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 6۔ کیا اس ٹائیگر کا تعلق واقعی حکومت سے ہے جس کا تم ذکر کر رہے ہو؟ اسلم کنگ نے پوچھا۔ جی نہیں، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، وہ میرا دوست ہے، اس کا کوئی تعلق حکومت سے نہیں ہے۔ البتہ اکثر سنا یہی جاتا ہے کہ وہ حکومت کے لیے کام کرتا ہے، لیکن کبھی اس بات کا ثبوت نہیں مل سکا، جابر نے جواب دیا۔ اوکے ٹھیک ہے، اسلم کنگ نے کہا اور کریڈل دبا دیا۔ پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ماسٹر بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتی ایک کرخت سی آواز سنائی دی۔ اسلم کنگ بول رہا ہوں، اسلم کنگ نے کہا۔ اوہ کنگ صاحب، آپ حکم فرمائیے، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ راجر گروپ کے بارے میں جانتے ہو؟ اسلم کنگ نے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ ماسٹر نے اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس گروپ میں کتنے آدمی ہیں؟ اسلم کنگ نے کہا۔ خاص آدمی تو جانو اور جانو کے ساتھ 8 آدمی ہیں، ماسٹر نے جواب دیا۔ اور روزی راسکل، اس کے بارے میں بھی جانتے ہو؟ اسلم کنگ نے پوچھا۔ ہاں، وہ راجر کی مخبر ہے، روز کلب کی مالکہ ہے، یہ کلب بھی راجر نے اسی سے خریدا تھا، ماسٹر نے جواب دیا۔ اس راجر گروپ نے میری ڈیل پر چھاپا مارا ہے، 50 کروڑ روپے کا سونا اور 50 کروڑ روپے کا پی آرڈر لے گئے ہیں ہوٹل عالی شان کے اسپیشل تہخانے سے۔ روزی راسکل اس چھاپے کی انچارج تھی، تم ایسا کرو کہ یہ سونا اور یہ رقم بھی ان سے حاصل کرو، اور سوائے اس روزی راسکل کے باقی راجر گروپ اور اس کے تمام آدمیوں کو ہلاک کر کے ان کی لاشیں پوائنٹ 4 میں پہنچا دو، جبکہ روزی راسکل کو وہاں زندہ پہنچنا چاہیے۔ فوراً حرکت میں آ جاؤ، اسلم کنگ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں تاکہ آپ کو رپورٹ دی جا سکے؟ ماسٹر نے کہا۔ میں اس وقت پوائنٹ 3 پر ہوں، اسلم کنگ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ الپائن ہوٹل خاصا بڑا اور شاندار ہوٹل تھا، اس کا وسیع و عریض اور انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا مین ہال اور اس میں بیٹھے ہوئے افراد کو دیکھ کر آدمی فوراً سمجھ جاتا تھا کہ یہ ہوٹل اعلیٰ طبقے کے افراد کا ہوٹل ہے۔ ایک طرف کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 2 لڑکیاں موجود تھیں۔ تنویر اور کیپٹن شکیل کاؤنٹر کی طرف بڑھ گئے۔ یس سر، ایک لڑکی نے ان دونوں کی طرف متوجہ ہو کر کہا۔ ہم ایکریمیا سے آئے ہیں، ہم نے صرف مینیجر روپرٹ اسکاٹ سے ملنا ہے۔ میرا نام مائیکل ہے اور یہ میرا ساتھی ہے جیکب، کیپٹن شکیل نے اس لڑکی کو جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو ملاقات کا وقت دیا گیا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ٹپ ملی ہے، ہمارا کام بہت ہے، لاکھوں ڈالر کا ہے، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ سوری سر، چیف مینیجر صاحب بے حد مصروف رہتے ہیں، آپ کسی اور صاحب سے مل لیں، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ان سے فون پر ہماری بات کرا دو، کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں ان کی سیکرٹری سے بات کرا دیتی ہوں آپ کی، لڑکی نے کہا، اور کاؤنٹر پر ہی موجود انٹر کام کا ریسیور اٹھا کر اس نے کئی نمبر پریس کر دیے۔ کاؤنٹر سے میری بول رہی ہوں، 2 ایکریمین آئے ہیں، وہ چیف صاحب سے ملنا چاہتے ہیں، آپ ان سے بات کر لیں، لڑکی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور پھر دوسری طرف سے بات سن کر اس نے ریسیور کیپٹن شکیل کی طرف بڑھا دیا۔ ہیلو، میں مائیکل بول رہا ہوں، کیپٹن شکیل نے ریسیور لیتے ہوئے کہا۔ مسٹر مائیکل، میں چیف مینیجر کی پرسنل سیکرٹری ہوں، جولین، چیف صاحب بے حد مصروف ہے، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ مسئلہ انہیں ہی بتایا جا سکتا ہے، آپ ہمارے لیے ان سے صرف 10 منٹ لے دیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ سوری مسٹر مائیکل، وہ 1 ہفتے تک تو فارغ ہی نہیں ہے، اگر آپ 1 ہفتہ بعد رابطہ کریں پھر ہی کچھ ہو سکتا ہے، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ اوکے، بے حد شکریہ، کیپٹن شکیل نے مسکراتے ہوئے کہا اور خود ہی ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کدھر بیٹھی ہیں مس جولین؟ انہوں نے ہمیں اپنے پاس بلوایا ہے، کیپٹن شکیل نے کاؤنٹر کے پیچھے کھڑی لڑکی سے کہا۔ لفٹ کے ذریعے 4تھی منزل پر چلے جائیں، سب سے آخر میں چیف صاحب کا دفتر ہے، وہیں سیکرٹری صاحبہ بیٹھی ہیں، لڑکی نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل شکریہ ادا کر کے تنویر کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ زبردستی کرنا پڑے گی، کیپٹن شکیل نے سرگوشی کرتے ہوئے کہا، تو تنویر نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے ہال نما کمرے میں داخل ہو رہے تھے جس میں صوفے موجود تھے اور صوفوں پر 4-5 مرد اور 2-3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک طرف چھوٹے سے کاؤنٹر کے پیچھے ایک خوبصورت لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، وہ کیپٹن شکیل اور تنویر کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر چونک پڑی۔ تنویر اور کیپٹن شکیل سیدھے اس کے کاؤنٹر کی طرف بڑھتے چلے گئے جس کے ساتھ ہی ایک دروازہ تھا جس پر چیف مینیجر کے الفاظ لکھے ہوئے تھے۔ جی فرمائیے، لڑکی نے ان کے قریب پہنچتے ہوئے کہا۔ خاموش بیٹھی رہیں ورنہ گولی مار دوں گا، تنویر نے غراتے ہوئے کہا، جبکہ کیپٹن شکیل نے دروازہ دھکیل کر کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے تنویر بھی اندر داخل ہوا، جبکہ لڑکی
حیرت سے بت بنی بیٹھی رہ گئی۔ شاید اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہاں کوئی ایسی بات بھی کر سکتا ہے اور اس انداز میں بھی اندر داخل ہو سکتا ہے۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی شاندار انداز میں سجایا گیا تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک گوریلا نما آدمی سوٹ پہنے ہوئے بیٹھا تھا۔ میز کی دوسری طرف دو ادھیڑ عمر آدمی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے لباس اور شکل و صورت سے کاروباری سی آدمی لگ رہے تھے۔ آپ کون ہیں اور اس طرح کیسے اندر داخل ہوئی ہیں؟ اس گوریلا نما آدمی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا نام روپرٹ اسکاٹ ہے؟ کیپٹن شکیل بڑے نرم لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ ہاں مگر، روپرٹ اسکاٹ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ دونوں باہر جائیں، چلیں اٹھیں، ہمیں ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ چلو اٹھو، تنویر نے ہراتے ہوئے میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے ان کاروباری افراد سے کہا تو وہ دونوں تیزی سے اٹھے اور تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ روپرٹ اسکاٹ نے بجلی کی سی تیزی سے میز کی دراز کھولنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے کیپٹن شکیل نے اس کی گردن پر مشین پسٹل کی نال رکھ دی۔ دیکھو روپرٹ اسکاٹ، ہم کسی غلط ارادے سے نہیں آئے، اس لیے کوئی غلط حرکت نہ کرنا ورنہ نتائج کے تم خود ذمہ دار ہوگے۔ کیپٹن شکیل نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم ہو کون؟ کیا چاہتے ہو؟ روپرٹ اسکاٹ نے ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اٹھو اور ادھر صوفے پر آ جاؤ، ہم نے تم سے صرف چند باتیں کرنی ہیں۔ تمہاری سیکرٹری ہمیں اگلے ہفتے کا وقت دے رہی تھی اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم نے لاکھوں ڈالر کی ڈیل کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو روپرٹ اسکاٹ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا اور پھر اٹھ کر وہ میز کی سائڈ سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور مشین گنوں سے مسلح دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ انہیں واپس بھیج دو ورنہ، کیپٹن شکیل نے سرد لہجے میں کہا۔ جاؤ واپس، یہ میرے خاص آدمی ہے، روپرٹ اسکاٹ نے کہا۔ تو وہ دونوں سر ہلاتے ہوئے مڑے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ جیکب، دروازہ اندر سے بند کر دو تاکہ پھر مداخلت نہ ہو، کیپٹن شکیل نے تنویر سے کہا، اور تنویر سر ہلاتا ہوا مڑا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ روپرٹ اسکاٹ اور پوری بات سن لو، اس کے بعد تمہاری مرضی کہ تم قائل ہوتے ہو یا نہیں، ہم نے بہرحال تم سے بات کرنی ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ تو روپرٹ اسکاٹ سر ہلاتا ہوا صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی کیپٹن شکیل کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کا دستہ پوری قوت سے بیٹھے ہوئے روپرٹ اسکاٹ کی کانپٹی پر پڑا اور زوردار دھماکہ ہوا۔ روپرٹ اسکاٹ چیختا ہوا پہلو کے بل صوفے پر گرا اور پھر پلٹ کر نیچے قالین پر گر رہا تھا کہ کیپٹن شکیل کی لات حرکت میں آئی اور بوٹ کی ٹو کی ضرب بھی عین اسی جگہ پڑی جہاں پہلے مشین پسٹل کی ضرب پڑی تھی، اور قوی ہیکل اور گوریلے جیسے جسم کا روپرٹ اسکاٹ ایک بار پھر چیخ مار کر ایک جھٹکے سے ساکت ہو گیا۔ کیپٹن شکیل نے مشین پسٹل جیب میں ڈالا اور پھر جھک کر اس نے روپرٹ اسکاٹ کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن اس کی جیبوں میں اسلحہ موجود نہ تھا۔ کیپٹن شکیل نے بیلٹ کھولی اور پھر فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے روپرٹ اسکاٹ کے دونوں بازو عقب میں کر کے اس نے بیلٹ سے باندھے ہوئے، اس کے ساتھ ہی اس نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچا اور اٹھا کر صوفے پر ڈال دیا اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ اور ناک بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی روپرٹ اسکاٹ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونے لگے تو اس نے ہاتھ ہٹا دیے۔ تنویر دروازے کے ساتھ ہی خاموش کھڑا ہوا تھا۔ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے وہ دونوں مطمئن تھے کہ اندر کی آوازیں باہر نہ جا سکیں گی۔ چند لمحوں بعد ہی روپرٹ اسکاٹ نے اٹھتے ہوئے آنکھیں کھول دی تو کیپٹن شکیل نے اسے بازو سے پکڑ کر سیدھا بٹھا دیا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ روپرٹ اسکاٹ نے پوری طرح ہوش میں آتے ہوئے کہا۔ اطمینان سے پوری بات سن لو روپرٹ اسکاٹ، یہ ہماری مجبوری تھی کہ تمہیں بے ہوش کر کے اس طرح باندھنا پڑا کیونکہ تم کسی بھی وقت کوئی حرکت کر سکتے تھے، لیکن ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، کیپٹن شکیل نے سامنے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تنویر بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ روپرٹ اسکاٹ نے ہونٹ کھینچے ہوئے تھے، چہرے غصے سے بگڑا ہوا تھا۔ بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ روپرٹ اسکاٹ نے کہا۔ پاکیشیا میں تم نے ایک ایجنٹ بھیجا تھا جس کا نام ٹیری ہاؤنڈ تھا، اس کا نمبر 7 تھا، وہ وہاں پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکرٹری سے ملنا چاہتا تھا کہ ایک عورت کا ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اس ملٹری سیکرٹری نے پریزیڈنٹ کی آواز میں چیف سیکرٹری سے بات کی اور پھر چیف سیکرٹری نے ہاؤنڈ گروپ کے چیئرمین لارڈ میکارٹو سے بات کی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ براہ راست تمہارے ساتھ بات کی ہو کیونکہ تم ہاؤنڈ گروپ کے فارن اسٹیٹ کے انچارج ہو۔ چیئرمین کی فرمائش پر اس ملٹری سیکرٹری نے صدر مملکت کی تحریر اور دستخطوں سے ایک ذاتی خط بھی تمہیں بھیجا۔ تمہارا ایجنٹ ٹیری ہاؤنڈ وہ خط اپنے بوٹ کی تہ میں چھپا کر لے گیا تھا۔ وہ خط ہمارے پاس موجود ہے۔ جو ملٹری سیکرٹری کو جب پکڑا گیا تو اس نے اپنے دانتوں میں موجود زہریلا کیپسول چبا کر خودکشی کر لی۔ ہم تم سے صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ پاکیشیا میں قتل کیے جانے والا ٹارگٹ کون ہے؟
اور ملٹری سیکٹری کس گروپ کے تحت کام کر رہا تھا؟ کیپٹن شکیل نے کہا تم ایکریمی نہیں ہو تو کیا پاک ایشیائی ہو؟ روپرٹ اسکاٹ نے کہا جو مرضی آئے سمجھو، لیکن یہ سن لو کہ ہماری تمہارے ساتھ یا تمہارے ہاؤنڈ گروپ کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم صرف وہاں کے گروپ کو ٹریس کرنا چاہتے ہیں اور ٹارگٹ معلوم کرنا چاہتے ہیں. کیپٹن شکیل نے کہا ٹارگٹ معلوم کرنے کے لیے ہی تو ٹیری ہاؤنڈ وہاں گیا تھا، لیکن پھر رپورٹ ملی کہ وہ ہلاک ہو گیا ہے اور ملٹری سیکٹری بھی ہلاک ہو گیا. اس کے بعد کسی نے ہم سے رابطہ نہ کیا تو ہم بھی خاموش ہو گئے. روپرٹ اسکاٹ نے کہا دیکھو روپرٹ اسکاٹ، مجھے معلوم ہے کہ چیف سیکرٹری بغیر سب کچھ معلوم کیے تم سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا. تمہاری آدمی نے ہلاک ہونے سے پہلے یہ بتایا تھا کہ وہ مشن کی تفصیلات طے کرنے کے لیے پاکستان آیا ہے. اس لیے تم بتاؤ گے کہ کون ٹارگٹ ہے، کیا سازش ہو رہی تھی اور کون سا گروپ اس کے پیچھے ہے. اگر تم ویسے نہیں بتاؤ گے تو پھر ہمیں تمہاری زبان کھلوانی پڑے گی، اور اتنا تو تم سمجھ سکتے ہو کہ اگر ہم یہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو ہم زبان بھی کھلوا سکتے ہیں. اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں خاموشی سے سب کچھ بتا دو، کیونکہ صدر مملکت اس سازش میں شریک نہیں ہے. اس لیے چیف سیکرٹری صاحب بھی اس معاملے میں دلچسپی نہیں لے سکتے. ایک لحاظ سے تمہارا لیے مشن ختم ہو چکا ہے. کیپٹن شکیل نے کہا تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے؟ روپرٹ اسکاٹ نے کہا اسے چھوڑو، یہ تمہارے مطلب کی بات نہیں، اور اگر تم نے جان گئے تو پھر تمہاری موت ہم پر فرض ہو جائے گی، جبکہ ہم ایسا نہیں چاہتے. ہم صرف معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم خاموشی سے واپس چلے جائیں گے. اس کے بعد تم جو چاہے کرتے رہنا، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں. کیپٹن شکیل نے کہا ٹھیک ہے، ہمارے لیے مشن واقعی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ حکومت پاک ایشیا کے سیکرٹری وزارت خارجہ کی چیف سیکرٹری سے اس معاملے میں بات ہو چکی ہے اور چیف سیکرٹری نے ان سے معذرت کر لیا. اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں، ہم بھی یہ کام صرف اس لیے کر رہے تھے کہ ہمارا خیال تھا کہ پاک ایشیائی صدر یہ کام کرانا چاہتے ہیں. پاک ایشیا میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے بنیادی حقوق کے سلسلے میں، اور پوری دنیا کے مندوب اس میں شرکت کر رہے ہیں. اس کانفرنس کی صدارت پاک ایشیائی صدر کی سیاسی حریف پارٹی کے سربراہ عبدالسلام نے کرنی ہے. ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ پاک ایشیا کے صدر چاہتے ہیں کہ اس کانفرنس میں شامل ہونے والے کافرستان کے مندوبین کے وفد کو کانفرنس کے دوران ہلاک کر دیا جائے. اس طرح کے سارا الزام عبدالسلام اور ان کی پارٹی پر آ جائے، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق عبدالسلام اور ان کی پارٹی کی پشت پناہی خفیہ طور پر کافرستان کر رہا ہے، اور کافرستان کے مندوبین کی ہلاکت سے وہ عبدالسلام اور ان کی پارٹی کی حمایت سے دستکش ہو جائیں گے. ٹیری ہاؤنڈ کو ہم نے اس لیے بھیجا تھا تاکہ اس کانفرنس کے انتظامات اور خاص طور پر مندوبین کی رہائش گاہوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے. روپرٹ اسکاٹ نے کہا لیکن اب یہ بات تو کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ صدر صاحب کا نام غلط طور پر استعمال کیا گیا ہے، تو پھر یہ کارروائی کون کر سکتا ہے؟ کیپٹن شکیل نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا مجھے اس بارے میں تفصیلات کا تو علم نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ اس ملٹری سیکٹری کا تعلق پاک ایشیا میں کسی کنگ کارپوریشن سے ہے جس کا مالک یا چیئرمین کوئی اسلم کنگ ہے. اب یہ بات آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے. مجھے اس بات کا اس طرح علم ہوا کہ ملٹری سیکٹری سے میری براہ راست فون پر بات ہوئی تھی. میں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں مقامی طور پر کسی واسطہ گروپ کی مدد چاہیے ہوگی، تو اس نے کہا تھا کہ اس کی فکر نہ کی جائے، اس کا تعلق کنگ کارپوریشن سے ہے جو جرائم کی دنیا کی انتہائی طاقتور ترین تنظیم ہے. مقامی کام یہ خود کرے گی. بس اتنی بات ہوئی تھی. البتہ میں نے ٹیری ہاؤنڈ کو بھیجتے وقت یہ بات کی تھی کہ وہ اس کنگ کارپوریشن کے بارے میں بھی اپنے طور پر معلومات حاصل کر لے، لیکن وہ ہلاک ہو گیا. روپرٹ اسکاٹ نے کہا اوکے اب بولو، تمہیں زندہ رکھا جائے یا نہیں، کیونکہ ہمارا کام ختم ہو گیا ہے اور ہمیں واپس چلے جانا ہے. اگر تمہیں کوئی انتقامی کارروائی کرنی ہے تو بتا دو. کیپٹن شکیل نے کہا میں حلف دیتا ہوں کہ میں کوئی انتقامی کارروائی نہیں کروں گا اور سب کچھ بھول جاؤں گا. روپرٹ اسکاٹ نے کہا اگر ایسا کرو گے تو بہتر کرو گے، ورنہ ہمارے لیے یہ بات مشکل نہیں کہ ہم لارڈ وکاٹو اور تمہیں کسی بھی لمحے کسی بھی جگہ گولی کا نشانہ بنا دیں. کیپٹن شکیل نے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے روپرٹ اسکاٹ کی کلائیوں سے اپنی بیلٹ کھولی اور روپرٹ اسکاٹ ایک طویل سانس لے کر اٹھ کھڑا ہوا. آئی ایم سوری روپرٹ اسکاٹ، تمہیں چوٹ لگی لیکن یہ بھی ضروری تھا. گڈ بائے، کیپٹن شکیل نے کہا اور واپس دروازے کی طرف مڑ گیا. ایک منٹ، تمہارا کام تو ہو گیا، لیکن کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ میرے آدمی ٹیری ہاؤنڈ کو کس نے ہلاک کیا ہے؟ روپرٹ اسکاٹ نے کہا پاک ایشیا کی ایک عام سی بدماش عورت جس کا نام روزی راسکل ہے، یہ کام اس کا ہے. کیپٹن شکیل نے کہا اور دوسرے لمحے وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا. باہر بیٹھی ہوئی روپرٹ اسکاٹ کی سیکرٹری نے انہیں چونک کر اور حیرت بھرے نظروں سے دیکھا، لیکن وہ دونوں تیز سے اس قدم اٹھاتے کمرے سے باہر راہداری میں آ گئے اور تھوڑی دیر بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھے رائل ہوٹل کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے. یہ تو کوئی کام نہ ہوا، ہاتھ پیر چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا. تو کیپٹن شکیل بے اختیار ہنس پڑا. اصل میں ان لوگوں کا کام ختم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ اس طرح اطمینان سے بتا دیا ہے
ورنہ نہ جانے ہمیں کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے، کیپٹن شکیل نے کہا اور تنویر نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دانش منزل کے آپریشن روم میں عمران اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ سامنے بلیک زیرو بیٹھا تھا۔ عمران کی فراق پیشانی پر شکنیں موجود تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ہو۔ کیپٹن شکیل نے جو کچھ بتایا ہے کم از کم وہ میری سمجھ میں تو نہیں آیا اور آپ بھی شاید اس لیے الجھے ہوئے ہیں۔ آخر کار بلیک زیرو نے کہا، ہاں یہ بات واقعی سمجھ میں آنے والی ہے۔ کسی کنگ کارپوریشن کو کافرستانی مندوبین کو ہلاک کرانے کے لیے اتنا لمبا چوڑا اور انتہائی خطرناک ترین ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کام تو یہاں کا کوئی بھی گروپ آسانی سے کر سکتا تھا۔ صدر کا نام استعمال کرنا، ان کا خط بھجوانا، گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کو کال کرنا اور ان کے ذریعے ہاؤنڈ گروپ کی خدمات حاصل کرنا، یہ ساری باتیں بے حد الجھی ہوئی ہیں۔ اور اگر واقعی ایسا ہے تو کنگ کارپوریشن کو اس سے کیا مفاد حاصل ہوگا؟ عمران نے بھی الجھے ہوئے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اصل معاملہ کچھ اور ہے۔ بلیک زیرو نے کہا، کیپٹن شکیل نے بتایا ہے کہ کافرستانی مندوبین کا خاتمہ کیا جانا تھا، اس لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ کافرستانی مندوبین میں کون کون شامل ہے، عمران نے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ PA2 سیکرٹری خارجہ۔ دوسری طرف سے سر سلطان کے PA کی آواز سنائی دی، X2 سر سلطان سے بات کراؤ۔ عمران نے X2 کی مخصوص آواز میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ آواز سنائی دی، سلطان بول رہا ہوں جناب۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی مؤدبانہ آواز سنائی دی، پاکیزیا میں عنقریب ایک بین الاقوامی کانفرنس بنیادی حقوق کے سلسلے میں ہونے والی ہے۔ اس کانفرنس میں کافرستان کی طرف سے کون کون شرکت کے لیے آ رہا ہے؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا، میں معلوم کر کے بتا سکتا ہوں، سر سلطان نے کہا۔ 10 منٹ بعد دوبارہ فون کروں گا، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر 10 منٹ بعد اس نے دوبارہ نمبر ڈائل کر دیے۔ کیا رپورٹ ہے سر سلطان؟ عمران نے سر سلطان کے لائن پر آنے کے بعد پوچھا۔ سر 10 مندوبین شریک ہو رہے ہیں جس کی سربراہی کافرستان کی ایک سیاسی پارٹی کے سربراہ جناب جگدیش ناتھ کر رہے ہیں۔ باقی افراد غیر سیاسی ہیں اور کافرستان کے معروف ادیب اور سماجی رہنما ہیں۔ اگر آپ حکم کریں تو میں یہ تفصیل دہرا دوں، سر سلطان نے کہا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، شکریہ، عمران نے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی تھی۔ تو یہ ہے اصل گیم، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو چونک پڑا۔ کیا مطلب عمران صاحب، کون سی گیم؟ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا، کافرستان میں آئندہ ماہ جنرل الیکشن ہونے والے ہیں اور یہ جگدیش صاحب کافرستان کے موجودہ وزیر اعظم کی پارٹی سے متعلق ہیں، لیکن ان سے زیادہ مقبول ہیں اور کافرستان میں یہ عام خیال ہے کہ اس بار اس سیاسی پارٹی کی پارلیمانی کمیٹی کافرستان کے آئندہ وزیر اعظم کے لیے جگدیش ناتھ کا نام ہی تجویز کرے گی۔ چنانچہ جگدیش ناتھ سے پیچھے چھڑانے کے لیے کافرستان نے یہ ساری سازش کی ہے کہ پاکیزیا میں ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس میں جگدیش ناتھ اور اس کے ساتھیوں کو ہلاک کرا دیا جائے، کیونکہ انہیں خطرہ ہوگا کہ اس بین الاقوامی کانفرنس میں حفاظتی انتظامات انتہائی سخت ہوں گے، اس لیے انہوں نے اس کام کے لیے ہاؤنڈ گروپ کا انتخاب کیا ہے۔ لیکن ہاؤنڈ گروپ کے بارے میں انہیں بھی معلوم ہے کہ یہ گروپ سیاسی شخصیتوں کو گریٹ لینڈ حکومت کی رضامندی کے بغیر ہلاک نہیں کرتا اور اس بین الاقوامی کانفرنس کی سربراہی چونکہ وہ شخص کر رہا ہے جو پاکیزیا کے موجودہ صدر کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہے، اس لیے ملٹری سیکرٹری کے ذریعے صدر پاکیزیا کا نام اور خط استعمال کر کے گریٹ لینڈ کے چیف سیکرٹری کو یہ یقین دلایا گیا کہ صدر پاکیزیا ذاتی طور پر ہاؤنڈ گروپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ حکومت کا ہاتھ درمیان میں تھا، اس لیے چیف سیکرٹری نے ہاؤنڈ گروپ کو گرین سگنل دے دیا اور ہاؤنڈ گروپ نے اپنا آدمی تفصیلات طے کرنے کے لیے یہاں بھیجا، لیکن وہ روزی راسکل کے ہاتھوں ہلاک ہو گیا۔ کیونکہ ملٹری سیکرٹری نے خودکشی بھی اس لیے کی ہے کہ وہ کافرستان کا نام سامنے نہیں آنے دینا چاہتا ہوگا، اس لحاظ سے دیکھا جائے تو روزی راسکل نے اس سازش کو ختم کر دیا ہے۔ یہ کنگ کارپوریشن بھی یقیناً کافرستان کے ایجنٹ کے طور پر کام کر رہی ہوگی، عمران نے تفصیل سے تجزیہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب واقعی بات سمجھ میں آنے لگی ہے، لیکن اب جب کہ ہاؤنڈ گروپ اس پر کام نہیں کرے گا تو کیا اب بھی اس پلاننگ پر کام ہوگا؟ بلیک زیرو نے کہا، میرا خیال ہے کہ کافرستان اب اپنی پلاننگ تبدیل کر لے گا، کیونکہ انہیں بھی ملٹری سیکرٹری کی خودکشی کی اطلاع مل چکی ہوگی، لیکن ہمیں بہرحال مزید کام کرنا ہے، اس کنگ کارپوریشن کے سلسلے میں بھی کام کرنا ہوگا، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ جولیا بول رہی ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی جولیا کی آواز سنائی دی۔ X2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس باس۔ جولیا کا لہجہ یک لخت متبانہ ہو گیا۔ دارالحکومت میں کنگ کارپوریشن کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا کوئی ادارہ کام کر رہا ہے، ممبرز کی ڈیوٹی لگا دو کہ وہ کنگ کارپوریشن کے کام کے سلسلے میں تحقیقاتی رپورٹ تیار کریں، کیونکہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے
کہ کنگ کارپوریشن پاکستان کے ایجنٹ کے ساتھ پاکستان میں کسی بڑے جرم کے سلسلے میں کام کر رہی ہے؟ عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے جولیا نے کہا تو عمران نے ریسیور رکھا اور پھر ایک طرف پڑا ہوا ٹرانسمیٹر اپنی طرف کھینچ کر اس نے اس پر ٹائیگر کی فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو علی، عمران کالنگ۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، ٹائیگر اٹینڈنگ یو باس۔ تھوڑی دیر بعد ٹائیگر نے کال اٹینڈ کرتے ہوئے کہا، دارالحکومت میں کنگ کارپوریشن کے نام سے امپورٹ ایکسپورٹ کا ادارہ کام کر رہا ہے۔ یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ یہ ادارہ پاکستان کے ایجنٹ کے طور پر پاکستان میں کسی بڑے جرم کی پلاننگ کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں تم نے تفصیلی معلومات حاصل کر کے مجھے رپورٹ دینی ہے، عمران نے کہا۔ یس سر، میں ابھی کام شروع کر دیتا ہوں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ تو عمران نے اوور اینڈ آل کہہ کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور ایک بار پھر فون کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ ناٹران بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتی ناٹران کی آواز سنائی دی۔ ایکس 2 عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، یس سر۔ ناٹران کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ پاکستان میں آئندہ ماہ بنیادی حقوق کے سلسلے میں ایک بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے جس میں پاکستان کی طرف سے 10 رکنی وفد شرکت کر رہا ہے۔ اس وقت کی سربراہی پاکستان کے معروف سیاسی لیڈر جگدیش ناتھ کر رہے ہیں، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاکستان کے ارباب اقتدار اس بین الاقوامی کانفرنس میں پیشہ ور قاتلوں کے ذریعے پاکستان کے وفد کو اس انداز میں ہلاک کرانا چاہتے ہیں کہ اس کا الزام پاکستان پر آ جائے۔ یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ جگدیش ناتھ پاکستان کے آئندہ جنرل الیکشن کے بعد پاکستان کے وزیر اعظم بن سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم اس انداز میں اپنی راہ کا کانٹا ہٹانا چاہتے ہوں۔ تم نے اس سلسلے میں انکوائری کرنی ہے کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور کون کر رہا ہے۔ اس مشن کا ایک کردار پاکستان کے پریزیڈنٹ کا ملٹری سیکرٹری بھی تھا جس نے گرفتاری کے خوف سے خودکشی کر لی ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ شاید یہ سازش ملٹری انٹیلیجنس کے تحت مکمل کرائی جا رہی ہو۔ تم نے اس کا بھی خیال رکھنا ہے اور جلد از جلد تفصیلی رپورٹ دینی ہے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، ناٹران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمران نے بغیر کچھ کہے ریسیور رکھ دیا اور پھر کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب بھی ان میں سے کسی کی رپورٹ آئے مجھے اطلاع کر دینا، عمران نے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ روزی راسکل کی آنکھیں کھلی تو اس کے ذہن میں بے ہوش ہونے سے پہلے کا منظر کسی فلم کی طرح گھوم گیا۔ وہ راجر سے اپنا حصہ وصول کر کے روز کلب پہنچ کر کار سے اترنے ہی لگی تھی کہ اچانک ایک نوجوان نے کار کے قریب سے گزرتے ہوئے اندر کوئی چیز پھینک دی اور اس کے ساتھ ہی کار میں دھواں سا پھیل گیا اور روزی راسکل کا ذہن کسی کیمرے کے شٹر کی طرح بند ہو گیا تھا اور اب اسے ہوش آیا تو اس نے چونک کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے وہ بے اختیار کسمسا کر رہ گئی کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کا جسم نائلون کی باریک رسی کے ساتھ کرسی سے باندھ دیا گیا تھا۔ اس نے ادھر ادھر گردن گھما کر جائزہ لیا۔ وہ ایک خاص سے بڑے کمرے کی دیوار کے ساتھ لگی ہوئی کرسی پر بیٹھی تھی جبکہ کمرے میں 4-5 کرسیاں ادھر ادھر پڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ان کرسیوں کے علاوہ کمرے میں اور کوئی فرنیچر نہ تھا۔ کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کون مجھے یہاں لایا ہے؟ کس نے یہ جرت کی ہے کہ روزی راسکل کو اس طرح دن دہاڑے اغوا کر کے بند کرے؟ روزی راسکل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کے سوالات کا جواب دینے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے رسی کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش شروع کر دی، لیکن چند ہی لمحوں بعد اس نے کوشش ترک کر دی کیونکہ اسے جس انداز میں باندھا گیا تھا اس کی وجہ سے وہ جتنی کوشش کرتی رسی اتنی زیادہ ٹائٹ ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اور پھر اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک نوجوان جیسے ہاتھ میں مشین گن پکڑی ہوئی تھی اندر داخل ہوا اور روزی راسکل کی طرف دیکھ کر وہ مسکرا دیا اور پھر دروازے کی سائڈ میں دیوار سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم اور میں کس کی قید میں ہوں؟ روزی راسکل نے اس نوجوان سے مخاطب ہو کر انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ خاموش بیٹھی رہو ورنہ ایک لمحے میں ڈھیر کر دوں گا، نوجوان نے غراتے ہوئے کہا۔ تمہاری یہ جرت کہ روزی راسکل کو دھمکی دو؟ میں تمہارا قیمہ بنا دوں گی، سمجھے؟ کھولو مجھے نان سینس، روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، لیکن اسی لمحے دروازہ ایک بار پھر کھلا اور اس بار جو آدمی اندر داخل ہوا اسے دیکھ کر روزی راسکل بے اختیار چونک پڑی۔ یہ کنگ کارپوریشن کا اسلم کنگ تھا جس کی ڈیل وہ جانو اور اس کے ساتھیوں کے ساتھ اڑا لائی تھی۔ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تھا اس لیے تم نے یہ کمینگی کی ہے۔ اگر تم میں ہمت تھی تو مجھے للکارتے، مجھ سے مقابلہ کرتے، یہ تم نے بزدلوں والا کام کیا ہے، روزی راسکل نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ تو اسلم کنگ جو اس کی طرف بڑا چلا آ رہا تھا بے اختیار ہنس پڑا۔ تم یا تو احمق ہو یا پھر واقعی دلیر عورت ہو اور اب میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تم کیا ہو۔ آنے والے نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی گھسیٹ کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کے اس کے ساتھ اس نے جیب سے ایک مشین پسٹل نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ پہلے تو تم یہ سن لو کہ تمہارا باس راجر، اس کا نائب خاص جانو اور اس کے گروپ کے 8 افراد سب ہلاک کر دیے گئے ہیں۔
50 करोड़ रुपए का सोना और 50 करोड़ रुपए का गारंटेड पे ऑर्डर जो तुम ले गई थी वो भी बरामद कर लिया गया है। तुम्हें हलाक इसलिए नहीं किया गया कि मैं तुमसे मिलना चाहता था, वरना जिस तरह तुम्हारी कार में बेहोश कर देने वाली गैस का कैप्सूल फेंका गया था उसकी जगह बम भी फेंका जा सकता था। असलम किंग ने बड़े मुतमईन लहजे में कहा, रॉजर जानू और उसका ग्रुप अगर मारे जा चुके हैं तो मुझे इससे क्या दिलचस्पी है। मैंने तो काम करना है, उनके लिए ना सही किसी और के लिए सही। और अगर तुमने वो डील बरामद कर लिया है तो कर लो, मैंने तो अपना हिस्सा वसूल कर लिया है। अब मेरी बला से कि उस सोने और रकम का क्या होता है और क्या नहीं, लेकिन तुमने मुझे इस तरह अगवा कराकर और इस तरह रस्सियों से बांधकर ये साबित कर दिया कि तुम बुज़दिल आदमी हो। तुम मुझे फ़ोन करके कह देते कि मैं खुद तुम्हारे पास आ जाती, मैं किसी से नहीं डरती, समझे। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, मेरा ख्याल है कि हर शख्स तुम्हें अहमक समझकर छोड़ देता होगा, इसलिए तुम ऐसी बातें करने के बावजूद अभी तक जिंदा हो। असलम किंग ने कहा, मेरी बला से मुझे जो कुछ समझता रहे, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये मैं तुम्हें बता दूं कि मैं अहमक नहीं हूँ। अगर मैं अहमक होती तो इतनी बड़ी डील को इतनी आसानी से कवर न कर लेती। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे इतला मिली है कि ये रोज क्लब तुम्हें रॉजर ने लेकर दिया है, क्या दुरुस्त है। असलम किंग ने कहा, उसने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया, 2 बड़ी डील्स के मुआवजे में ये रोज क्लब मेरा नाम मुंतकिल किया गया है। रोजी रास्कल ने जवाब देते हुए कहा, तुमने मेरी डील की खबर कहाँ से हासिल की थी और किस तरह में बेहोश किया था। इस बार असलम किंग ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा, ये मेरा कारोबारी राज है, मैं नहीं बता सकती। रोजी रास्कल ने साफ जवाब देते हुए कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारी ये खूबसूरत चेहरा बिगाड़ दिया जाए। असलम किंग ने गुर्राते हुए कहा, तुम्हारा जो जी चाहे कर लो, लेकिन ये याद रखना कि अगर मैं जिंदा रह गई तो तुम्हारा हशर इंतहाई इबरतनाक होगा। रोजी रास्कल अगर किसी को जिंदा छोड़ सकती है तो वो अपने दुश्मनों से भयानक इंतकाम लेने की भी हिम्मत रखती है। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया, लालू। असलम किंग ने अकब में मौजूद मशीन गन बरदार से मुखातब होकर कहा, यह सर। नौजवान ने इंतहाई मुदबाना लहजे में कहा, जाकर तेजाब की बोतल ले आओ और इस रोजी रास्कल के चेहरे पर डाल दो। असलम किंग ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा, यस सर। नौजवान ने कहा और तेज से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। अब भी वक्त है, रोजी रास्कल, मेरे सवालों का जवाब दे दो, वरना अगर तुम जिंदा भी रहेगी तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। असलम किंग ने बात करते हुए कहा, मुंह दिखाने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं चेहरे पर नकाब पहन लूंगी, लेकिन तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम न मर सकोगे न जी सकोगे। मैं तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियां तोड़कर तुम्हें अपाहिज और मखलूत जिस्म को कूड़े के ढेर पर फेंक दूंगी, जहाँ मक्खियां तुम पर भिनभिनाएंगी, कीड़े और कुत्ते तुम्हारा गोश्त नोचेंगे। रोजी रास्कल ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, और अगर तुम जिंदा ना रही तो। असलम किंग ने कहा, तो फिर क्या हुआ, मेरी रूह तुमसे इंतकाम लेगी, तुम बहरहाल मेरे इंतकाम से बच ना सकोगी। रोजी रास्कल ने इसी तरह इत्मीनान भरे लहजे में कहा तो असलम किंग के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें मौत से डर नहीं लगता, जबकि औरतें तो छिपकली और चूहों को देखकर खौफ से चीखने लग जाती हैं। असलम किंग ने कहा, मेरा नाम रोजी रास्कल है, रोजी रास्कल। मैंने बेशुमार अफराद को अपने हाथों मौत के घाट उतारा है, मुझे मौत से क्यों खौफ आएगा। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। उसे लम्हे लालू वापस कमरे में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में तेजाब की बोतल पकड़ी हुई थी। उसने करीब आकर तेजाब की बोतल का ढक्कन खोला। पहले तेजाब को उसके सामने फर्श पर डालो ताकि इसे मालूम हो जाए कि ये वाकई तेजाब है। असलम किंग ने लालू से कहा, यस सर। लालू ने कहा और फिर झुककर उसने बोतल में मौजूद तेजाब को फर्श पर डाला तो तेजाब से धुआं निकलने लगा। देखा तुमने, आप बोलो। असलम किंग ने रोजी रास्कल से मुखातब होकर कहा, तो तुम्हें ये तमाशा करने की जरूरत नहीं थी, कि जो तुम चाहते हो कर डालो। मैं इस वक्त बंधी हुई हूँ और इस हालत में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, अगर तुम बहादुर हो तो मुझे खोल दो, फिर देखो कि ये लालू या तुम मेरे जिस्म पर किस तरह तेजाब डालने में कामयाब होते हो। रोजी रास्कल ने इस तरह मुतमईन लहजे में जवाब दिया, बोतल बंद करके एक तरफ रख दो लालू, और जाकर डिगर को बुला लो। असलम किंग ने कहा तो लालू ने असबात में सर हिलाते हुए बोतल का ढक्कन बंद किया और वापस मुड़ गया। उसने बोतल दरवाजे के करीब दीवार के साथ रख दी और खुद दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं तुम्हें जिंदा रहने का आखिरी मौका देना चाहता हूँ। डिगर इंतहाई खौफनाक लड़ाका है, वो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। असलम किंग ने कहा तो रोजी रास्कल बेख्तियार हंस पड़ी। तुम डिगर को लड़ाका कह रहे हो, डिगर को लड़ने की अलफ बे भी नहीं आती। रोजी रास्कल ने मुंह बनाते कहा, क्या तुम डिगर को जानती हो। असलम किंग ने चौंक कर कहा,